ایک ایک مثال میں دے دوں. سنن ابی داؤد کتاب الطہارت بابٌ فی الغسل من الجنابہ حدیث نمبر 248 ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے. جب غسل واجب ہو جائے ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے. فرمایا فغسلوا الشعر وانقوا البشر، خوب اچھی طرح بالوں کو دھو لو، جلد کو صاف کر لو. اب جی دیکھیں یہ حکم ہے کس لیے کہ ہر بال کے نیچے پانی پہنچانا مرد کے لیے، ہر بال کو گیلا کرنا یہ لازم ہے. اگر پانی سر کے بالوں کا حصہ خشک رہتا ہے تو غسل نہیں ہوتا اس کے ساتھ. آگے امام ابو داؤد کا یہ مسئلہ تمام ہے، اس مسئلے کو اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ سر کے بال کا اگر سر کا کوئی حصہ، بالوں کا کچھ حصہ اگر گیلا نہیں ہوتا، سوکھا رہ جاتا ہے، نہ اہل سنت کے نزدیک غسل ہوتا ہے، نہ دیوبندیوں کے نزدیک غسل ہوتا ہے، نہ وہابیوں کے نزدیک غسل ہوتا ہے. کسی مکتبہ فکر کے نزدیک غسل ہوتا ہی نہیں ہے. اگر سر کے بال خشک رہ جائیں یا ان کا کچھ حصہ خشک رہ جائے. یہ حدیث ہے کون سی؟ ابو داؤد کی، لیکن حدیث ضعیف ہے. امام ابو داؤد کہتے ہیں آگے یہ حدیث آپ کھولیں گے، آگے امام ابو داؤد کہتے ہیں الحارث بن وجیح حدیثہ منکر وہو ضعیف. یہ منکر راوی ہے، اس کی حدیث ضعیف ہے، لیکن عمل سارے کرتے ہیں. آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی مسلک کے عالم یہ فتویٰ دے دیں کہ نہیں جی ہمارے نزدیک چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے تو لہٰذا اگر کسی کے سر کے بال تھوڑے سے سوکھے بھی رہ جائے تو غسل ہو جائے گا. کوئی نہیں دے گا. یہ جتنے کہتے ہیں میں ہوں مسلم علمی کتابی اور ہم تو بس کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، نہیں بس قرآن و سنت، ان سے کہیں جی یہ ضعیف روایت پہ آپ عمل کیوں کرتے ہیں؟ پہ کرتے سارے عمل ہیں. اور لیکن جب اپنے فرقے کے خلاف بات آئے گی تو کہیں گے نہیں نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ نہیں ہم ماننی. سنن ترمذی حدیث نمبر 261 ہے، 261 نمبر روایت ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تمہارے سے کوئی ایک بندہ رکوع کرے وہ رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم 3 بار کہے، اور وذالک ادنیٰ یہ ادنا درجہ ہے. جب سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں جائے 3 بار کہے، یہ ادنا درجہ ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں لیس اسنادہ بمتصل، اس کی سند متصل نہیں ہے، سند منقطع ہے، حدیث ضعیف ہے روایت. لیکن اہل حدیث حضرات کا بھی اسی پر عمل ہے، اہل سنت کا بھی اسی پر عمل ہے، دیوبندیوں کا بھی اسی پر عمل ہے. کسی بندے نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ سجدے میں 1 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا کریں، رکوع میں 1 بار کہہ لیں سبحان ربی العظیم، کہتے نہیں نہیں کم از کم 3 بار کہنا چاہیے. کہاں سے دلیل ہے؟ ترمذی میں حدیث ہے، حدیث تو ضعیف ہے، لیکن دلیل سارے بنائیں گے. لیکن جو بات اپنے نظریے کے خلاف ہے کہ کہہ دیں گے یہ ضعیف ہے. اب یہاں پہ بھی ضعیف حدیث ہے، سارے عمل کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، ترمذی کی حدیث نمبر 195 فرمائی اذا اذنت فترسل، جب اذان پڑھ تو فرمایا اذان ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جس طرح ہمارے ہاں اذان پڑھی جاتی ہے آہستہ آہستہ ترنم کے ساتھ. جب اقامت کہے تو ذرا جلدی جلدی حضر کی صورت میں. اب سنیوں کی اذان بھی ترنم میں ہوتی ہے، بالکل ایک سلو انداز سے ترنم میں. دیوبندیوں کی مسجد میں اذان بھی بالکل ترنم میں، وہابیوں کی مسجد میں اذان بھی بالکل ترنم میں آہستہ. سارا ہر یعنی لوگ تمام قسم کے افراد یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی خوبصورت اذان پڑھیں. اقامت سنیوں کی مسجد میں بھی جلدی پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جلدی جلدی، اذان آہستہ آہستہ. دیوبندیوں کی مسجد میں چلے جائیں وہاں بھی ایسے، اہل حدیث وہابیوں کی مسجد میں چلے جائیں وہاں بھی ایسے. حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. اور یہ اس کو اہل حدیث حضرات کے علماء نے ضعیف کہا ہے. یہ میرے سامنے صلاۃ الرسول ہے، مولانا محمد صادق سیالکوٹی صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے اوپر فوائد و تعلیق غلام مصطفیٰ ظہیر کی ہیں اور تحقیق و تخریج ابو طاہر حافظ زبیر علی زئی صاحب کی ہیں. یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی کتاب ہے، اور اس کے اندر صفحہ 123 کے اوپر انہوں نے لکھا ہے، اور آگے 1 نمبر حاشیے میں کہا یہ روایت ضعیف ہے. اہل حدیث وہابی حضرات کے عالم علامہ نذیر حسین دہلوی صاحب فتاوی نظیریہ کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں ضعیف حدیث اعمال میں معتبر ہے اور یہ موضوع نہیں ہوتی. یعنی وہ جو کہتے ہیں نا جھوٹی ہے، کہتے ہیں یہ موضوع نہیں ہوتی. آگے اسی فتاوی ثنائیہ کے اندر مولانا ثناء اللہ عمر تسری صاحب، بہت بڑا نام ہے اہل حدیث مکتبہ فکر میں ان کا، یہ کہتے ہیں حدیث 73 فرقوں والی صحیح نہیں مگر بناوٹی بھی نہیں، کیونکہ بناوٹی موضوع کو کہتے ہیں، البتہ یہ روایت ضعیف ہے. آگے فتاوی ثنائیہ میں جلد اول صفحہ 510 پہ کہتے ہیں ضعیف حدیث کے ساتھ بھی جو فعل ثابت ہو وہ بدعت نہیں ہوتا. شب برات کی رات کو اگر کوئی کام ضعیف حدیث کی وجہ سے کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ بدعت نہیں ہے، لہٰذا بدعت نہیں کہنا چاہیے. بدعت ہر بندے کو کہا کہ جہنم میں دھکا دے دینا، اسے یہ تھوڑا سا باز آئیں اس کام سے. اور آگے فتاوی ثنائیہ میں یہ بات آج سے تقریباً 2 سال قبل میں نے کی تھی
تو اس کے اوپر بھی کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ سبحانک اللہ کو ضعیف سمجھتے ہیں. بھائی ہم تو اہل سنہ ہیں, ہم نے کیا کسی کو ضعیف سمجھنا ہے؟ ہمارے نزدیک تو ضعیف حدیث بھی فضائل اعمال میں قابل قبول ہوتی ہے. میں نے دراصل حوالہ یہ دیا تھا, مولانا ثناء اللہ مرتصری فتاوی ثنائیہ جلد 2 صفحہ 76 کے اندر کہتے ہیں نماز کے شروع میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنے والی حدیث ضعیف ہے, مگر عمل ساری امت کا ہے. یہ فتاوی ثنائیہ میں مولانا ثناء اللہ وہابی عالم وہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ساری امت کا عمل ہے اور ضعیف ہے. اور آگے فتاوی میں کہتے ہیں بعض ضعیف حدیث کی روح سے تکبیرات جنازہ کے ساتھ رفع یدین کرنا جائز ہے. ضعیف حدیث کی روح سے, ضعیف روایتوں کی روح سے. اب دیکھیں کتنے مقامات پہ ضعیف روایات کے اوپر وہ خود عمل کر رہے ہیں. تو یہ وہ اعمال تھے, عمل ساری امت کا ہے, عمل سارے کرتے ہیں, لیکن حدیثیں ضعیف ہیں. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.